بریک کے بعد آپ سبھی کا ہم پھر سے استقبال کرتے ہیں پروگرام مسائل زندگی میں. آپ کے پھر سے سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچائے جائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب کے ذریعے ٹیکسٹ میسج ہم پیش کرتے ہیں آگاہ کی خدمت میں. پہلا سوال پرویز رضا صاحب. میری پرابلم یہ ہے کہ میرا شوہر کا یہاں کام بہت اچھا چل رہا تھا, ٹھیک ٹھاک سب چل رہا تھا, مگر انہیں رزق کی تلاش میں پردیش جانا پڑ رہا ہے. تو اس میں, اور ان کے شوہر کا نام پرویز رضا ہے, تو اس میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا مگر اب ایسا ہو گیا. آج کل حالات ایسے ہیں کہ کسی وقت بھی کسی کے رزق پہ ایک مشکل آ سکتی ہے, لہذا رزق بند ہونے میں جو چیزیں رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کے اوپر توجہ دیں. رشتوں کو توڑنے سے رزق بند ہو جاتا ہے, صدقہ نہ دینے سے رزق بند ہو جاتا ہے. لہذا کوشش کریں, یہ دو کام کریں, انشاءاللہ رزق کے دروازے کھل جائیں گے. ایک تو اپنے رشتہ داروں سے رشتے کو مضبوط کریں اور جتنا ہو سکے صدقہ دیں. اگلا سوال آگا اس طرح سے ہے کہ خدا خوش ہے, اس کی نشانی کیا ہے؟ راضی ہے, اور اگر خدا راضی نہیں ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ خدا کو خوش رکھنے کے لیے خدا خوش راضی ہے, اس پہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی عبادتیں کیسی ہیں. اگر وہ اللہ کی عبادتوں کو انجام دے رہا ہے, نماز روزوں کو اپنے وقت پر انجام دے رہا ہے, برائیوں سے حرام کاموں سے بچا رہا ہے, تو خدا راضی ہے. اور اگر انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا ہے تو خدا راضی نہیں ہے. قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت, مختصر سے سورے میں جو بیان کیا گیا ہے, میں آپ کے سامنے اس آیت کو پڑھ دوں کہ جس میں یہ بیان ہوتا ہے. سورہ اس آیت میں یہ ہے, سورہ نمبر 98 آیت ہے. آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا. جس جملے کے لیے میں نے نقل کیا اس آیت کو, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اب اگر اس آیت کو آپ دیکھ لیں تو جو لوگ نیک اعمال انجام دیتے ہیں وہی بہترین افراد ہیں. ان کی جزا جنات عدن ہے پروردگار کے نزدیک, جس کے نیچے نہریں جاری ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے, اور اللہ ان سے راضی ہے, وہ خدا سے راضی ہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پروردگار سے خشیت رکھتے ہیں, ڈرتے ہیں. معلوم یہ کہ اگر انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ خداوند عالم راضی ہے یا نہیں راضی ہے, تو بس ایک اس کا راستہ ہے کہ وہ یہ دیکھ لے کہ وہ نیک اعمال انجام دیتا ہے یا نہیں انجام دیتا. اگر واجبات پہ عمل کرتا ہے, حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, تو یقیناً خداوند عالم راضی ہے. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے زاہدہ بیگم. یہ کہہ رہی ہیں میں اپنی بچی کے رشتے کے لیے بہت پریشان ہوں, رشتہ نہیں آ رہا ہے, کوئی دعا یا وظیفہ بتائیے. تفصیل سے ابھی اسی پروگرام میں بیان کیا گیا, اس پہ عمل کیجیے. اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شوہر مزاجی خدا ہے, اس کا حکم ماننا واجب ہے, مگر کچھ مرد شادی کے بعد زوجہ کا حجاب اتروا دیتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنواتے ہیں, تو سماج میں پھر یہی لوگ کہتے ہیں کہ بات شوہر کی مان لو. پلیز بتائیے کیا یہ صحیح ہے, اور شوہر پہلے تو تیار ہو جائے اور بعد میں حجاب اتروائے, اور گھر میں جس کی وجہ سے بہت جھگڑا ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں جہاں حکم خداوند عالم کے مطابق وہ کہہ رہا ہے, ماننا واجب ہے. لیکن اگر شوہر کسی گناہ کا حکم دے رہا ہے تو ہرگز اس کی اطاعت کرنا واجب نہیں ہے. پردہ حجاب ایک خدائی حکم ہے, الہی حکم ہے. اگر وہ پردہ اتروا رہا ہے, وہ حجاب اتروا رہا ہے, تو شوہر کی اطاعت کرنا یہاں پر ضروری نہیں ہے, بلکہ روایت میں ملعون اور مغضوب کہا گیا ہے ایسے شوہروں کو جو اپنی بیویوں کے حجاب کو اترواتے ہیں. بہت شکریہ. اگلا سوال یو پی سے نور صبا. کیا اذان کے وقت سلام کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. مسجد میں اذان ہو رہی ہے, حکم یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہو تو مومنین کو سلام کرو, تو سلام کر سکتے. اگلا سوال ہے کہ ہمیں جاننا ہے کہ اس وقت ہمارے نائب امام کون ہیں جن کی ہم تقلید کریں, اور نیت کیا ہوگی؟
نائب امام کون ہے؟ نائب امام آج درس عصر غیبت میں، جبکہ ہمارے امام پردہ غیب میں ہیں اور ہماری نگاہیں ان سے پوشیدہ ہم دور ہیں، جی تو نائب امام اس وقت مرجع تقلید ہیں، جن کے لیے ہم پر لازم قرار دیا گیا کہ ہم ان کی باتوں کو، ان کے مسائل کو عمل کریں، ان سے سیکھیں ان کی بتائی باتوں کو۔ یقیناً اس وقت عالم تشیع میں، شیعت میں، ہندوستان میں سب سے زیادہ جن کی تقلید ہو رہی ہے وہ آغا سیستانی ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرے مراجع کرام ہیں، آغا وحید خراسانی ہیں، آیت اللہ خامنئی ہیں، اور آیت اللہ مکارم شیرازی ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں، یہ افراد ہیں جن کی تقلید کی جا رہی ہے۔ تو اب انسان ان بزرگوں میں سے جس کے لیے مطمئن ہو جائے اور جس کے مسائل تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے اس کی تقلید کرے، وہی بعنوان نائب امام اس کے لیے حساب کیا جائے گا۔ تقلید کی نیت یہی ہے کہ جب انسان بالغ ہو گیا تو فوراً نیت کرے کہ میں فلاں مرجع تقلید کی تقلید شروع کرتا ہوں، جیسے ہی بالغ ہو گیا۔ خدا نخواستہ اگر آج تک کسی نے نیت نہیں کیا تو فوراً نیت کریں اور خدا سے توبہ کریں کہ گزشتہ دنوں میں بغیر نیت کے ہم نے تقلید کیا، اور اگر کوئی تقلید نہیں کرتا ہے تو یہ جان لے کہ بغیر تقلید کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ کیا حجامہ جائز ہے، اور اگر جائز ہے تو اسے کب کرانا چاہیے، اور ائمہ علیہ السلام کی سیرت سے ہے یہ؟ حجامت ایک بہترین عمل ہے، اس کے ذریعے سے انسان کو صحت حاصل ہوتی ہے، اور باقاعدہ ایران میں نے دیکھا ہے کہ جہاں حجامت ہوتی ہے وہاں پر خود سرکار رسالت مآب کی حدیث لکھی ہوئی ہے، 8ویں امام کی حدیث لکھی ہوئی ہے۔ مثلا 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث وہاں لکھی ہوئی تھی کہ حجامت کے بعد بادنجان، جو بازنجان جسے بیگن کہتے ہیں، وہ کھاؤ۔ تو اس طریقے سے حجامت ایک بہترین عمل ہے اور ائمہ معصومین کی سیرت میں ملتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال تو نہیں ہے، ایک صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ رقم بھیجنی ہے چینل ون کی اسکرین پہ دیکھیے اس وقت پوری ڈیٹیل چینل بینک کی آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ بار کوڈ جو اکثر اسکرین پر شو کیا جاتا ہے، آپ اسے اسکین کر کے اپنے اس رقم کو جو چینل ون پر آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں یعنی بھیجنا چاہتے ہیں اس کو بھی بھیج سکتے ہیں، اور یہ جو ڈیٹیل ہے چینل ون کے اکاؤنٹ کی، آپ اس پر بھی پیسہ بھیج سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال نگہت فاطمہ میرٹھ سے، ہم نے سنا ہے کہ کسی نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا اور ان کے دامن میں سوراخ ہو گیا تھا، کیا یہ صحیح ہے؟ لیکن جو جادو پہ یقین نہ کرے، نماز قرآن پڑھتا ہو تو کیا اس پہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے؟ جادو کی حقیقت تو ہے، لیکن معصوم نبی پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی آیت کے صراحتاً بالکل واضح خلاف ہے کہ سرکار رسالت مآب پر نعوذ باللہ جادو کیا گیا تھا، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اگر اس طریقے کی باتیں ملتی بھی ہیں بعض جگہوں پر، بعض اس پر، تو یہ اسرائیلیات ہے، یہ یہودیوں کی طرف سے گڑھی ہوئی، دشمنان اسلام کی طرف سے گڑھی ہوئی باتیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور معصوم پر تو نہیں اثر ہوتا، عام انسان بھی اگر، جیسا کہ سوال کیا گیا، اگر عام انسان بھی واجبات پر عمل کر رہا ہے تو اس کے اوپر بھی جادو اور سحر کا اثر نہیں ہوتا۔ اگر قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نمازوں کو پڑھ رہا ہے، تو اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ اگلا سوال اس طرح سے، میں آغا سیستانی صاحب کی تقلید کرتی ہوں، ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر گٹر کا پانی کھانے پینے کے برتنوں میں چلا جائے اور ان برتنوں کو بس ایک بار صاف پانی سے دھو لیا جائے لیکن 3 بار پانی سے پاک نہ کیا جائے، اور ان برتنوں میں کھانا بنا کر کھا لیا جائے یا پانی پی لیا جائے، اور تبھی اگر ہمیں واجب غسل بھی کرنا ہو تو اس صورت میں واجب غسل کیا جائے تو کیا وہ غسل صحیح مانا جائے گا؟ دیکھیے، نجس پانی، اگر نجس پانی ہے گٹر کا صرف گیا ہے تو اس پانی کو ہٹا کے پانی دھو دیا جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس گٹر سے کچھ نجاست ساتھ میں تو عین نجاست کو ہٹایا جائے۔ ہٹانے کے بعد اب اس کو جب دھلا گیا تو اگر جاری پانی ہے، صاف پانی نہیں، صاف پانی کے ساتھ ساتھ جاری پانی ہے، اگر کر پانی ہے، جاری پانی ہے، تو آب کر یا آب جاری سے ایک بار بھی دھونے سے وہ نجاست ختم ہو گئی تھی،
ایک بار بھی دھونے سے پاک ہو جائے گا. لیکن آب قلیل ہے اگر، تو آب قلیل سے 3 مرتبہ پاک کرنے ہی پہ برتن پاک ہوگا. اور اب اگر انسان آب قلیل سے 1 مرتبہ دھو کر اس کو استعمال کر رہا ہے تو برتن نجس ہے، اس میں جو پانی پیا جا رہا ہے وہ بھی نجس ہے، کھانا کھایا جا رہا ہے وہ بھی نجس ہے، جو اس سے غسل کیا جا رہا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوگا. جی بہت شکریہ. اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ ایک صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں مرنے سے پہلے یقیناً اپنی زندگی میں کیا اپنی پراپرٹی کو برابر اپنے، یعنی 2 بچے ہیں بیٹا اور بیٹی، تو برابر کیا بیٹا اور بیٹی میں تقسیم کر سکتا ہوں؟ انسان جب زندہ ہے تو اپنی زندگی میں اپنی تمام جائیداد کا مالک ہے، جیسے چاہے دے سکتا ہے، کم دے سکتا ہے، زیادہ دے سکتا ہے، برابر سے دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مرنے کے بعد پھر قانون شریعت کے مطابق ہی تقسیم کیا جائے گا. جی بہت شکریہ. اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ انہوں نے ایک پراپرٹی خریدی تو یہ انہوں نے اپنے نام لیا، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ اسی پراپرٹی میں یعنی اپنی وائف کا بھی نام ایڈ کر لیا جائے. استخارہ دیکھا تو بہتر آ گیا، لہٰذا اب یہ گئے کہ پراپرٹی میں ہماری وائف کا بھی نام ڈالا جائے. تو گورنمنٹ کی کچھ جو قوانین جو پیپر وغیرہ ہے تو اس میں کچھ پرابلم آ رہی ہے، جن کی وجہ سے اب ان کی وائف کا نام اس میں فی الحال نہیں ہو پا رہا ہے. تو کیا یہ ان کا 2 سوال ہے کہ کیا ہم دوبارہ استخارہ دیکھیں یا فقط اپنے ہی نام ہم رہنے دیں؟ نہ اس میں استخارے کی بات ہے، نہ اس میں کوئی نام کرنے کی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو عقل کے مطابق ہے کہ آپ نے ایک پراپرٹی خریدی، آپ کے نام پہ ہے، اب کوئی قانونی مشکل ہے، آپ بیوی کے نام پہ نہیں کر سکتے. اس میں استخارہ کیا؟ عقل یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی جب رکاوٹ دور ہو جائے گی تو کر دیجیے گا. اس میں استخارہ کہاں سے آیا؟ استخارہ وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان کی عقل کام نہ کر رہی ہو. الخیرۃ عند الحیرہ، یعنی جب حیرت میں ہو انسان، سرگردان ہو، پریشان ہو، تب استخارہ دیکھنا چاہیے. اور دوسرے استخارہ اس جگہ پہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں پر 2 آپشن ہو، 3 آپشن ہو اور انسان کو فیصلہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے. اس ڈاکٹر کو دکھائیں، اس ڈاکٹر کو دکھائیں، اس ڈاکٹر کو دکھائیں، تینوں ڈاکٹر ایک سے ایک ہیں، اچھے ہیں، کوئی کسی کو کہہ رہا ہے کوئی کسی کو. ایسی جگہوں پر استخارہ کا سہارا لے سکتا ہے. لیکن یہ جو آپ کا مورد ہے اس میں استخارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے شک میں پڑے کہ کروائیں یا نہ کروائیں بیوی کے نام، چلیے ٹھیک ہے، شک تھا آپ کو، آپ نے استخارہ کرا، آیا، اب آپ کروانے کے نہیں ہو رہا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس میں آپ کو کوئی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگلا سوال کرناٹک سے، نام بی بی عائشہ ہے. اسلام قبول کیے ہوئے مجھے 25 سال ہوئے ہیں اور میں نماز بھی ادا کرتی ہوں اور روزہ بھی رکھتی ہوں. میں جو قرآن پڑھتی ہوں وہ عربی میں نہیں دوسری لینگویج میں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو عربی لینگویج میں ہی پڑھنا چاہیے، دوسری لینگویج میں نہیں پڑھنا چاہیے. تو کیا دوسری لینگویج میں قرآن پڑھنے میں کوئی گناہ ہے؟ گناہ نہیں ہے. اگر انسان مجبور ہے اور نہیں پڑھ سکتا تو جس لینگویج میں چاہے قرآن پڑھے، لیکن بہتر یہ ہے کہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے اس عربی زبان کو سیکھے. نماز میں قرآن کی آیتوں کو جو پڑھنا ہے، سورے جو چھوٹے پڑھنا ہے اس کا تو پڑھنا ضروری ہے. تو اب آج کے دور میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، انسان نیٹ کے ذریعے جو ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے کہیں سے کہیں پر بھی جو ہے کوئی چیز سیکھ سکتا ہے. جی، لیکن اگر آپ نہیں سیکھ پا رہی ہیں اور اگر آپ نہیں پڑھ پا رہی ہیں تو جس زبان میں بھی آپ پڑھیں گے آپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا. انہی کا دوسرا سوال وہ اس طرح سے کہ میرے شوہر جنہوں نے خودکشی کر لی تھی اور میری بیٹی نے بھی خودکشی کر لی تھی، تو ان کی مغفرت کے لیے کچھ دعا وغیرہ کر سکتے ہیں؟ بالکل دعا کر سکتے ہیں، ان کے گناہوں میں کمی ہوگی، ان کو آرام ملے گا، آپ دعا کر سکتے ہیں. اور ہمارا کام یہی ہے کہ جو بھی اس دنیا سے گیا ہم اس کے لیے دعا کریں، چاہے وہ نیک اعمال کا مالک رہا ہو یا برے اعمال کا. ہمارا کام ہے دعا کرنا، فیصلہ کرنا، فائدہ پہنچنا نہ پہنچنا یہ سب خدا کے ہاتھ میں ہے. ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، یقیناً خداوند عالم کچھ نہ کچھ تو ہمارے حال پر رحم کھائے گا. ممکن ہے کہ وہ گناہ گار ہو لیکن ہماری وجہ سے کچھ ہو سکتا ہے اس کو سکون ملے. یہ دعا کے طور پہ ہم کیا کریں؟ مطلب دعا کریں، ان کی مغفرت کے لیے دعا پڑھیں، قرآن پڑھ کے ہدیہ کریں، صدقہ دے کے ان کے لیے ہدیہ کریں، کچھ بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے. انہی کا تیسرا سوال کہ بہت زیادہ ہم قرض میں مبتلا ہیں، اس سے چھٹکارا پانے کے لیے دعا.
قرض کی ادائیگی کے لیے انسان کے لیے جو نسخہ بتایا گیا ہے کہ انسان ہر نماز کے بعد خداوند عالم سے یہ دعا کرے کہ خدایا مجھے مال حلال عطا کر تاکہ میں اپنے قرض کو ادا کروں، یہ کہا گیا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ قرض کی ادائیگی کے لیے انسان سے صدقہ دینے کی گزارش کی گئی ہے کہ انسان اگر جتنا بھی صدقہ اپنی توانائی کے مطابق دے گا اس کا قرض ادا ہوگا۔ اور تیسرے یہ کہ سورہ مبارکہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ انسان کسی بھی قسم کی حاجت رکھتا ہو، چاہے وہ قرض کی ادائیگی ہو یا اولاد کی طلب ہو یا دنیا کے کسی بھی امور کو، جس کام کو بھی چاہتا ہو حاصل کرنا، سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے اس کی دعا کرے۔ یہاں تک کہ اگر انسان آخرت میں درجات اور بلندیوں کو چاہتا ہے تو بھی سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے خدا سے طلب کرے، انشاءاللہ خداوند عالم دے گا۔ ان سورہ میں بہت خاص بہت اثر بتایا گیا ہے۔ جی، اگلا سوال بلاری کرناٹک سے ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ میرا لڑکا 16 سال کا ہے جو چھوٹی چھوٹی بات پر بحث کرتا ہے اور علم پر بالکل توجہ نہیں دیتا ہے۔ کچھ ایسا وظیفہ بتائیے کہ یہ توجہ دینے لگے اور بحث نہ کرے، بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ بحث اور وظیفے سے یہ بحث صحیح نہیں ہوگی۔ ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے، آپ جیسی بھی دعا کیجیے گا وہ قبول ہوگی۔ خاص کر کے ہر نماز کے بعد آپ اپنی پہلی دعا اس کے لیے رکھیے۔ لیکن اگر بچہ سوال کر رہا ہے تو اس کے سوال کو ہم عقلی اور منطقی طریقے سے لاجک کے ساتھ جواب دیں تو بحث نہیں کرے گا، ورنہ جہاں سے وہ بحث کر رہا ہے اس کی جڑ کو تلاش کیا جائے کہ یہ کہاں سے سوالات آ رہے ہیں، اس جڑ کو اس کی جڑ کی اصلاح کیا جائے، اس کو سنوارا جائے تاکہ سوالوں کا جواب دیں۔ آج کے دور میں جو اس طریقے سے سوشل نیٹ ورکنگ کا زمانہ ہے، اس میں کسی بھی بچے سے بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تمہارا سوال غلط ہے، خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، بلکہ عقلی طریقے سے، منطقی طریقے سے، اگر خود نہیں کر سکتے تو کاؤنسلنگ کروائیں۔ جو عالم ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، جو ان سے کاؤنسلنگ کرائیں، کاؤنسلر سے، انشاءاللہ اس کا حل نکلے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے ہم مرحومین کو قرآن بخشتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں، کیا پنجتن کی خدمت میں بھی ہدیہ کر سکتے ہیں؟ بالکل، ان سے اپنی قربت کو بڑھانے کے لیے، ان سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہم قرآن ان کی بارگاہ میں ہدیہ کر سکتے ہیں۔ ہم مرحومین کے لیے ہدیہ کرتے ہیں کہ ان کے درجات بلند ہوں، ان کے گناہوں میں آسانیاں ہوں، ان کے اعصاب میں آسانیاں ہوں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت میں ہم جب ہدیہ کریں گے تو یہ ہمارا ان سے رشتہ مضبوط ہوگا، ہمارے ذریعے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ خود ہمیں فائدہ پہنچے گا اگر ہم اہل بیت کو قرآن بھیج رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ سوال اس طرح سے ہے کہ میں 11 سال سے دبئی میں کام کرتا ہوں، اور جب چونکہ میں کھانا گھر میں نہیں بناتا، ہوٹل پہ جاتا ہوں کھانا کھانے کے لیے، تو میرے پلیٹ میں جو غذا آئی ہے وہ اکثر بچ جاتی ہے، اور میں اگر اسے چھوڑ دوں گا تو مجھے معلوم ہے کہ پھینک دی جائے گی، تو پھر میں اس کا کیا کروں؟ اس کا کوئی رائے حل نہیں ہے، آپ مجبور ہیں ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے۔ کوشش یہ کیجئے کہ جب آئے تو آپ ہوٹل میں کہہ سکتے ہیں، دبئی تو ایک مسلمانوں کی کنٹری، آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ایک پلیٹ صاف لے آؤ اور اس میں اس کھانے کو تھوڑا آدھا کر دو یا تھوڑا کم لے آؤ میرے لیے، آپ آرڈر دیتے وقت کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہر اعتبار سے آپ مجبور ہیں تو آپ اس ہوٹل والے کے حوالے کر دیں، وہ ہوٹل والا اگر ضائع کر رہا ہے، پھینک رہا ہے تو وہ ذمہ دار ہے، آپ پر ذمہ داری نہیں آئے گی۔ اگلا سوال اس طرح سے کہ کھانا کھاتے وقت پانی کب پینا چاہیے؟ یہ کوئی پانی پینے کے بارے میں جو طبی یعنی طب معصومین میں روایتیں بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ کھانے کے درمیان پانی نہیں پینا چاہیے، اور ڈاکٹر اور حکیم جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد بھی فوراً پانی نہیں پینا چاہیے۔ لہٰذا پانی پینے کا جو وقت ہے وہ یہی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد کم سے کم 20 منٹ، آدھے گھنٹے کے بعد پانی پیے۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال اس طرح سے کہ انسان بار بار گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر خدا سے عہد کرتا ہے کہ یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر کرتا ہے، ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس انسان پر کفارہ رہے گا، اور کیا اس گناہ سے کیسے بچا جائے؟ کہ خدا سے مذاق ہے کہ توبہ بھی کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، یہ شیطان کی پرستش ہے، شیطان ورغلاتا ہے انسان کو۔ خداوند عالم ایسے انسان کی توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے۔
کہ جو گناہ کیا توبہ کیا، پھر گناہ کیا پھر توبہ کیا، یہ ایک مذاق ہے، اس کا عذاب بہت شدید ہے۔ خداوند عالم سے انسان کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار مجھے سچے توبہ کی توفیق دے۔ سچا توبہ تو یہی ہے کہ انسان ایک مرتبہ اگر کسی گناہ کی طرف گیا اور اس سے توبہ کیا تو حقیقی توبہ یہی ہے کہ دوبارہ اس کے بارے میں سوچے بھی نہیں، دیکھے بھی نہیں۔ قطعاً وہ انسان جو گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، وہ توبہ کر کے پھر جب گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب اس نے توبہ نہیں کیا ہے، اس نے مذاق کیا ہے، اور جو خدا کا مذاق اور استہزاء بناتا ہے خدا نے اس کے لیے شدید عذاب مہیا کیا۔ اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ ممبر رسول پر کوئی خاتون بیٹھ کر حدیث پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں، اگر اسلامی حجاب میں رہتے ہوئے اور خواتین کے درمیان ہی کچھ بیان کرنا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اگلا سوال اس طرح سے، اگر کوئی انسان کسی کو حرام لقمہ کھلا دے اور اسے پتہ نہ ہو اور وہ حرام لقمہ کھا لے تو اس پر فرشتے کیا لعنت بھیجیں گے؟ اور اگر کھا لیا ہے تو وہ فرشتوں کی لعنت سے کیسے بچے؟ رفع ما لا يعلمون، امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ چیزیں معاف کر دی گئیں جس کا علم نہیں ہے۔ اگر کوئی ہم کو نجس کھانا کھلا رہا ہے تو اس کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، خدا نہ خواستہ جو جان بوجھ کے کام کر رہا ہے وہ گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ میں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں، بہت بار مجھے مرد حضرات کا معائنہ کرنا پڑتا ہے اور انہیں چھونا پڑتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اور ہمارے ادارے میں اس چیز کی تقسیم نہیں ہے کہ خواتین کا علاج کریں اور مرد کا، یعنی ان کو جو ہے مرد حضرات کو بھی چھونا پڑتا ہے، تو یہ جائز ہے کہ نہیں؟ علاج کی غرض سے چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ کوشش کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے کہ نامحرموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ورنہ گلوز پہن لیں، گلوز پہن کے معائنہ کریں کہ آپ کا ڈائریکٹ ہاتھ کسی نامحرم سے ٹچ نہ ہو۔ بہت شکریہ۔ اور اگلا اور آخری سوال آج کا اس طرح سے ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ ماں باپ نہ ہو اور لڑکی کے بھائی نے مل کر کے، یعنی لڑکی کے بھائی نے شادی کرا دی، لڑکی کی رخصت کر دیا، اب وہ لڑکی وہاں سے یہ کہہ رہی ہے کہ اس پراپرٹی میں والد کی میرا حق مجھے دے دو، تو کیا اس پراپرٹی میں لڑکی کا حق ہے جبکہ بھائی نے خرچہ کیا ہے، شادی کی ہے، پیسہ لگایا؟ شادی کرنے سے، پیسہ لگانے سے، خرچہ لگانے سے بیٹی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ باپ مر گیا ہمارا، ہماری بہن ہے، اب ہم باپ کی ہی جائیداد سے بہن کی شادی کر دیں، اگر بہن راضی نہیں ہے تو یہ خرچ کرنا حرام ہو جائے گا۔ اچھا، لہذا شادی کر دینے سے، خرچ کر دینے سے جائیداد سے انسان محروم نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے والد کا انتقال ہوا، ایک بھائی ایک بہن ہم ہیں، اور والد صاحب نے مثال کے طور پر 3 لاکھ روپے چھوڑے ہیں، 2 لاکھ ہمارا ہوگا، 1 لاکھ بہن کا ہوگا۔ اب ہم یہ کہیں کہ ہم 1 لاکھ سے بہن تمہاری شادی کر رہے ہیں، اگر بہن راضی ہے، اجازت دے رہی ہے، ہاں ٹھیک ہے جو میرا حصہ ہے اس سے شادی کر دو، تو بس اس کا حصہ مل گیا اسے، لیکن اگر وہ راضی نہیں ہے جی تو پھر صحیح نہیں۔ چلیے گا، بہت بہت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے ذریعے ہمارے ناظرین کے پوچھے ہوئے سوالوں کے جوابات ناظرین تک پہنچ چکے ہیں۔ ہمیں آپ کے سوالوں کا پھر سے انتظار ہوگا اور اگلے ہفتے حاضر ہوں گے تو پھر سے آپ کے سوالوں کے جوابات اسی پلیٹ فارم کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔